السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق، جو مولانا عبد الحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ اول، باب نمبر 7، خط کا انتظار۔ مابا کے جانے کے دوسرے دن بحیرہ مراقبہ اور عالم استغراق میں تھا، اور ممتاز و مرتاز مرید استفانوس اس کے سامنے سر جھکائے دو زانوں بیٹھا روحانی سیر کر رہا تھا کہ یک بیخت بحیرہ نے کسی قدر بے لطفی و بے مزگی سے چونک کے کہا، بس مراقبہ بیکار ہے، اور اب مجھے اس میں لطف نہیں آتا۔ عبادت الہی کے سوا سب چیزیں بے سود ہیں۔ استفانوس ادب سے، یوں تو میں تابع فرمان ہوں، لیکن کیا یہ مراقبہ عبادت نہیں ہے؟ بحیرہ، ہاں، مجھے تو اس کے سچی عبادت ہونے میں شک ہے۔ استفانوس، کیا یہ خادم اس قابل نہیں کہ اس پر یہ راز آشکار کیا جائے؟ بحیرہ، عبادت تو خدا کی پرستش کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہم جیسے لوگوں میں ہے، اور مراقبہ ایک خاص تصور ہے جس میں تم زیادہ تر اپنے مرشد کا خیال پیش نظر رکھتے ہو، اور میں اپنے شیخ اور دیگر مشہور اولیاء سلف اور صلیب و تثلیث کا تصور اپنی نظر کے سامنے قائم کرتا ہوں، اور یہ چیزیں اب مجھے خلاف اور مشتبہ سی نظر آتی ہیں۔ استفانوس، مگر ان کے بے اصل و مشتبہ ہونے کی وجہ ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بحیرہ، استفانوس، اگر میں اپنے اصلی خیالات تم پر آشکارا کر دوں تو تم مجھ سے بدعقیدہ و بدظن تو نہ ہو جاؤ گے؟ استفانوس، جسے جو کچھ فیض پہنچا حضور ہی سے پہنچا، وہ بھلا آپ جیسے روشن دل مرشد کی جانب کوئی برا خیال دل میں لا سکتا ہے؟ بحیرہ، سنو، جب میں نے کلامی بحثوں اور ذات باری کے متعلق طرح طرح کی خیال آرائیاں کرنے کے بعد رہبانیت کی زندگی کی اختیار کی، تو جستجو حق کے متعلق میرے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور شکوک و شبہات گزرتے تھے، اور جن اصول مذہبی پر ہماری روحانیت کا دار و مدار تھا ان پر مجھے اطمینان نہ ہوتا تھا۔ کبھی میرے خیالات ملحدوں کے سے ہو جاتے تھے، اور کبھی ہر مذہب کے اصول کی طرف خیال لے جاتا، مگر اپنے مضطرب و مضطر دل کو تسلی دینے میں ناکام رہتا تھا۔ مرحوم بونیفیس جو بعد کو انطاکیہ کی خانقاہ کا راہب اعظم ہو گیا، ان دنوں مدرسہ الہی میں میرا ہم سبق اور رفیق تھا۔ اس پر میں نے اپنی اس روحانی بے قراری کو ظاہر کیا تو اس نے کہا، یہ شبہات میرے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، مگر میں ان کو دباتا اور وسوسۂ شیطانی خیال کر کے دل سے نکال ڈالتا ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر میری حالت اور خراب ہوئی، اور قریب تھا کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ اتفاقاً یہاں کی خانقاہ کے راہب اور ولی سینٹ اربن سے ملاقات ہو گئی، جو ولی اعظم نستوریوس کے شاگرد تھے۔ ان کے سامنے جو میں نے اپنے خیالات ظاہر کیے تو انہوں نے کہا، تم کسی مہلک روحانی مرض میں مبتلا ہونے والے ہو۔ مادہ فاسد جمع ہو چکا ہے، اور مرض تم پر غالب آنے ہی کو ہے، اور اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ سب پیغمبروں کو چھوڑ کے مجہول الگناہ خالق کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، اور مراقبے میں مسیح و تثلیث کا دھیان کرو۔ چند روز میں یہ خیالات تمہارے ملحدانہ اوہام پر غالب آ جائیں گے، اور یہ کفر و الحاد کی باتیں بھول جاؤ گے۔ اگرچہ اس علاج سے شفا کی امید تو نہ تھی، مگر میں نے خیال کیا کہ اس تدبیر سے میں اپنے پریشان کرنے والے اوہام کو بھول جاؤں گا، اور یہی ہوا۔ ولی اربن کے حلقہ مراقبہ میں چند ہی روز بیٹھا تھا کہ وہ سب باتیں بھول گئیں، اور اگر کبھی وہ شکوک یاد بھی آ جاتے تو میں دل میں کہتا کہ تمام علماء اولیاء روحانی متفق اللفظ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ایک ناموس الہی اور سچے ہادی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب ان شکوک کو وہی رفع کرے گا،
ولی اربن کے بعد جب میں ان کا جانشین ہوا تو اسی ہادی اعظم کی جستجو میں لگا رہتا۔ ایک دن صحرا نشیبان عرب کا ایک قافلہ یہاں آ کے ٹھہرا۔ اس میں مجھے ایک 9 سال کی عمر کا نہایت خوشرو لڑکا نظر آیا، جو اگرچہ پڑھا لکھا نہ تھا مگر اس کی وضاقتہ دیکھ کے اور اس کی باتیں سن کے شبہ ہوا کہ یہی وہ ناموس الہی تو نہیں ہے۔ اس نے دنیا کی تمام غلط عبادتوں اور رہبانیت کی خرابیوں کو اپنی بچپن کی زبان میں کچھ ایسے انداز سے بیان کیا کہ میرے وہ پرانے خیالات پھر اود کر آئے، اور قریب تھا کہ میں اس زہد و تقویٰ کو چھوڑ کے کچھ اور ہو جاؤں، لیکن یہ کسی طرح سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو جاؤں۔ اس حالت، اس رہبانیت، اس طریقہ عبادت کو چھوڑ دینا تو آسان تھا، مگر یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کروں اور کسے اپنا ہادی و رہبر بناؤں۔ میں بالکل گمراہ ہو گیا ہوتا، مگر اسی مجبوری نے بچایا، اور سابق کی طرح میں پھر اپنی حالت پر قانع ہو گیا، اور چند روز کے بعد اس عجیب و غریب لڑکے کے صرف اس قدر خیال میرے دل میں رہ گیا کہ اگر وہی موعود ناموس الہی ہے تو جب اس کا ظہور ہوگا اس وقت اس سے مل کے اپنے دل کو اطمینان دے لوں گا۔ کل اتفاق سے یہ سن رسیدہ طالب صادق جو مرحوم ولی بونی فیس کا بھیجا ہوا آیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ انہی پریشان خیالات، انہی شکوک و اوہام اور انہی روحانی بے اطمینانیوں نے اسے بے خانما کیا، اور بچپن سے آج تک اسی جستجو میں ہے کہ صراط مستقیم ملے اور نجات کا معمہ حل ہو۔ مختلف ولیوں اور راہبوں کی رفاقت میں میری ساری عمر صرف کر دی، مگر راز حقیقت نہ کھلا۔ ہوتے ہوتے وہ بونی فیس کے پاس پہنچا، اور جب وہ اس کے دل کو مطمئن نہ کر سکا تو مرتے وقت اسے میرے پاس بھیجا۔ استفانوس: اب وہ ٹھیک مقام پر پہنچا، اور امید ہے کہ آپ کے حلقہ ارادت میں شریک ہو کے نجات کا راستہ پائے گا۔ بحیرہ: یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، مگر افسوس اس کی باتیں سننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اتنے دنوں تک مراقبہ و عبادت میں مصروف رہ کر جن شبہات کو دل سے بھلا دیا تھا وہ یک بیک پھر تازہ ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ میں اسے تسلی دے سکوں خود میرے دل کا اطمینان جاتا رہا۔ استفانوس: شاید اسی وجہ سے حضرت نے اسے رخصت کر دیا اور یہاں جگہ نہ دی۔ بحیرہ: نہیں، میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں خود انہی شبہات میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن اگر تم کو حقیقت کا پتہ لگانا ہو تو اس عربی نژاد لڑکے کا پتہ لگاؤ۔ اب یقین ہے کہ اس کا جوہر کھل گیا ہوگا اور اس کی اصلی شان نمودار ہو گئی ہوگی۔ مجھے خود اس کی جستجو میں قدم مارنا چاہیے تھا، مگر میرا نہ اتنا حوصلہ ہے اور نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ نہ پیدا کنار صحرائے عرب میں قدم رکھوں۔ تم سے ہو سکے تو جاؤ اور اسے تلاش کرو، اور جو عربی قافلے ادھر آیا کرتے ہیں ان کے ذریعے سے خط و کتابت کر کے مجھے اپنے حالات اور اپنی جستجو کے نتائج سے آگاہ کرتے رہو۔ وہ دھن کا پکا اور مجھ سے بدرجہ زیادہ طالب حق تھا۔ فوراً آمادہ ہو گیا، اور بغیر اس کے کہ اس کی گفتگو کے بعد ایک گھڑی بھی یہاں ٹھہرے چل کھڑا ہوا۔ استفانوس: مگر آپ نے اسے اس عرب لڑکے کا کچھ پتہ نشان بھی دیا؟ بحیرہ: مجھے خود نہیں معلوم، اسے کیا بتاتا؟ استفانوس: تو بغیر یہ معلوم کیے ہوئے کہ کس سرزمین، کس علاقے اور کس شہر میں وہ عرب نوجوان ملے گا اور اہل عرب کے کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یہ شخص کیوں کر پتہ لگا سکے گا؟ بحیرہ: چاہے کچھ بھی نہ معلوم ہو مگر وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یاد رکھو، سچا طالب مطلوب کو کسی نہ کسی طرح پا ہی جاتا ہے۔ استفانوس: بصرہ میں عربوں کے قافلے روز ہی آیا کرتے ہیں، اگر اس شخص نے کوئی نمود اور شہرت حاصل کی ہوگی تو ان لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ یہیں ٹھہر کے وہ اس ہادی عرب کا پتہ لگاتا؟ بحیرہ: طالب صادق میں نہ ضبط ہوتا ہے نہ صبر،
خیر اب مجھے تم سے یہ کہنا ہے، یہ ذکر تمہارے سامنے اس لیے چھیڑا ہے کہ عربی قافلوں سے بجائے اس ناموس الہی کے حالات دریافت کرنے کے تم اس طالب صادق کا پتہ لگانے کی کوشش کیا کرو۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق نامہ پیام ضرور کرے گا، اور اس کا بھی موقع نہ ملا تو کسی اور طریقے سے ہمیں اپنی خبر دے گا۔ تم اپنے راہبوں کو سمجھا دو اور خود بھی خیال رکھو کہ کوئی عرب کوئی خط یا پیام لائے تو اسے فوراً میرے پاس پہنچا دینا۔ میں ہر وقت اس کے پیاموں اور خطوں کا منتظر رہوں گا۔ استفانوس اپنے مرشد کے اس حکم کی تعمیل کا وعدہ کر کے واپس آیا، اور اسی دن تمام راہبوں کو فہمائش کر دی کہ اب جو عربی قافلے آئیں ان کے ہر مسافر سے مل کے وہ اس پر اسرار درویش کا حال ضرور دریافت کیا کریں جو آج ہمارے مرشد بحیرہ کی قدم بوسی حاصل کر کے صحرائے عرب میں چلا گیا ہے۔ سب نے وعدہ کیا، اور 2-4 روز ہی کے بعد سے ان تمام عربوں سے جو اس خانقاہ میں یا بصرہ کے کسی کارواں سرا میں یا کسی اور جگہ فروکش ہوئے ہوتے، اس شخص کا حال ضرور پوچھا جاتا۔ 3 مہینے کسی سے کچھ پتہ نہ چلا، مگر تیسرے مہینے اتفاقاً بنی غسان کے نبرد آزما سواروں کا ایک اور رسالہ بصرہ میں آیا جو اپنے فرما روا حارث کی ایک عرض داشت شہنشاہ روم ہرقل کے پاس لیے جاتے تھے، اس لیے کہ ہرقل ان دنوں ایرانیوں پر فتح حاصل کر کے شان و شوکت کے ساتھ عرض شام میں آیا تھا اور انطاکیہ میں مقیم تھا، اور ان اطراف کے تمام باجگزاد اور متی و منقاد حاکموں اور فرما رواؤں کا فرض تھا کہ خود حاضر ہو کے یا کسی سفارت کے ذریعے سے اظہار اطاعت کریں۔ یہ غسانی لشکر جب بصرہ میں فروکش ہوا تو ان میں سے ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا بحیرہ کی خانقاہ میں آیا اور ایک راہب کے ہاتھ میں ایک خط دے کر کہا، اسے اپنے مرشد بحیرہ کی خدمت میں پہنچا دینا، اور یہ کہتے ہی فوراً واپس ہو گیا۔ راہب نے وہ خط استفانوس کی خدمت میں پہنچا دیا، اور استفانوس اسی وقت اسے لے کے اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب سے عرض کیا، اس خط کو کوئی فوجی سوار ہمارے خانقاہ کے ایک راہب کو دے کے چلا گیا، معلوم ہوتا ہے یہ کسی مسیحی سردار کا خط ہے۔ بحیرہ، تم اسے چاک کر کے پڑھو اور بتاؤ کہ کیا لکھا ہے۔ استفانوس نے اجازت پا کے لفافہ چاک کیا جو اونٹ کی جھلی کا تھا، اور خط کو نکال کر پڑھا تو چونکا اور عرض کیا، حضور، یہ خط تو اسی راہب کا ہے جسے حضور نے طالب صادق کا خطاب عطا فرمایا اور جس کی خبر ہم ہر ایک عرب سے دریافت کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے جوش کے ساتھ وہ خط اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پڑھنا شروع کیا جو حسب ذیل تھا۔ باب نمبر 8، پہلا خط۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔